السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بچوں؟ الحمدللہ، میں امید کرتا ہوں آپ سے کہ آپ بہت ہی اچھے ہوں گے اور دعا گو ہوں گے مصحف کے لیے۔ آپ کا کام ہے اپنے بڑوں کے لیے دعا کرتے رہنا۔ آپ کے بڑے آپ کا چھت ہیں، جب تک چھت سلامت ہے ہم سیف ہیں۔ ماں باپ ہو، اساتذہ ہو، ہم آپ کے سول فادر، آپ کے روحانی باپ اور وہ آپ کے جسمانی باپ، یہ دونوں رہیں گے تو آپ ترقی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے لیے یعنی اپنے ٹیچرز کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ چلیے بچوں، آج ہم ایک نیا دن، نئی کلاس، اور ہمارے آج کی ٹاپک ہے احب۔ آج ہم پڑھیں گے احب، یہ سیکنڈ پویم ہماری احب۔ آئی لو، آئی لائک، میں چاہتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں۔ آج ہماری یہ ٹاپک ہے آئی لائک، آئی لو، میں پسند کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں۔ آج یہ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ تو دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ آج کی ٹاپک ہے ہماری احب، میں چاہتی ہوں، میں پسند کرتی ہوں۔ کس کو چاہتے ہیں، کس کو پسند کرتے ہیں؟ تو یہ بتایا گیا احب اللہ والرسول، میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، اللہ کو پسند کرتی ہوں۔ دیکھو بیٹے، کسی ایک کے جب ہو جاتے ہیں تو وہ جس سے محبت کرتا ہے، ہم کو اس سے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک سمجھانے کے لیے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، شادی ہو کے وہ اپنے سسرال جاتی ہے۔ جب سسرال جاتی ہے تو وہ ایک آدمی سے محبت کرتی ہے، اپنے شوہر سے۔ حکم بھی ہے محبت کرنے کا، کہ اب خالی وہ ایک ہی آدمی سے محبت کرتی ہے؟ نہیں، اب تقاضا ہے یہ، ڈیمانڈ ہے یہ کہ اب شوہر سے تو محبت کرنا ہی ہے، لیکن شوہر جس سے محبت کرتا ہے، فار ایگزامپل وہ اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اس سے بھی محبت کرنا ہے، اس کو بھی وہ مقام و مرتبہ دینا ہے۔ دیکھ لیجیے آپ، تو اب عام طور سے ہم ساس رشتے میں تو کہلائی جاتی ہے، مگر اے ساس بول کے نہیں پکارتے اسے۔ اب آپ اپنی والدہ کو جو نام دیتے ہیں وہ آپ نام دیتے ہیں، امی ہی بول کے پکارتے ہیں۔ اب انہوں اپنے پاپا کو آپ کے ہسبینڈ کیا نام سے پکارتے ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ پاپا پکارتے ہیں، آپ یہاں بابا پکارتے تھے، وہاں پپا پکارتے ہیں تو وہاں پپا پکارنا پڑیں گے۔ بابا پکارتے ہیں تو بابا پکارنا پڑیں گے، ڈیڈی پکارتے ہیں تو ڈیڈی پکارنا پڑیں گے۔ سمجھا نا؟ تو اب جیسا اب ایک سے رشتہ ہو جانے کی وجہ سے اس کے جتنے رشتے ہیں وہ بھی محبوب ہو جاتے ہیں۔ تقاضا بھی ایسا ہی ہے کہ اب یہاں پہ دیکھیے، میں یہ سمجھا رہا ہوں اس وجہ سے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں، میں شوہر سے محبت کرتی ہوں، باقی کسی سے بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں، میں بات کروں گی تو شوہر سے، خدمت کریں گی تو شوہر کے، باقی کوئی نہیں، تو آپ ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے۔ کیا آپ کو شوہر کی پوری محبت ملے گی؟ مان لیجیے آپ ہماتن اس کی پوری خدمت کر رہے ہیں، مگر وہ جس سے محبت کرتا ہے، اس کی ماں ہے، باپ ہے، اس سے محبت نہیں کر رہے ہیں، تو کیا وہ مقام آپ اپنے شوہر کے دل میں بنا پائیں گی جیسا کہ آپ بنانا چاہتی ہیں؟ یہ بولنے کا منشا یہ ہے بیٹا، کیونکہ آپ کو ہمیشہ اپنے ماں باپ کے پاس رہنا نہیں ہے، آپ کا اصلی گھر آپ کا سسرال ہے۔ اسی طرح سے ہم کو جو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور رسول اللہ سے نہیں کرتے، ایسے بہت سارے لوگ ہوئے ہیں اور آگے ہوں گے بھی، چل بھی رہے ہیں، جو ہے صاحب اللہ ہے، تو اب اللہ یقیناً اس کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ کس سے محبت کرتا ہے، ہم کو اس سے بھی محبت کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اب سوچیے اس کا مقام و مرتبہ
جس کی قسمیں ہمارا رب کھا رہا ہے. قسم بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے, چھوٹی چیز کی قسم بھی نہیں کھائی جاتی. آپ نے سنا ہے کبھی کوئی کھایا چینٹی کی قسم, کنکر کی قسم کھایا ہے, یا شیر کی قسم, ڈائنوسورس کی قسم. لیکن جو اولو العزم ہے, ہم آپ کو بولے کوئی بات ایسی آپ کے بارے میں بتا دیں تو آپ کہیں گے اللہ کی قسم, قرآن کی قسم, امی کی قسم, بابا کی قسم. ایک بڑی چیز جو آپ کے پاس اولو العزم ہے, بزرگ ہے. اب سوچو تو جب ہمارا رب قسم کھا رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجی, آپ کے چہرے انور کی قسم, آپ کے زلفوں کی قسم, جب صلی اللہ کے رسول کے بال چہرے پہ آ جاتے تو اس کے پیچھے جو اندھیرا آتا اس کی قسم, اللہ نے ایسی قسمیں کھائی ہیں. تو جب اللہ جس کے چہرے کی قسم کھا رہا ہو, جس کے بالوں کی قسم کھا رہا ہو, وہ کتنا اولو العزم ہوگا. تو ہم کو جو ہے نا جیسا اللہ سے محبت کرتے ہیں, اب اللہ کے واسطے سے اللہ تاکہ ہم سے محبت کرے, رسول اللہ سے بھی محبت کرے. قرآن بے شمار جگہ پڑھیں, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی فرما برداری کرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی فرما برداری, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی فرما برداری کرو. لیکن ایک جگہ فرمایا وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ, جس نے رسول کی اتباع کی, رسول کے فارمیٹ کو فالو کیا, گویا کہ اللہ کی عبادت کی. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے ہٹ کے کوئی عمل کری نہیں, کوئی کری نہیں, تو ان کو فالو کرنا, اللہ کی اتباع کرنا ہے. تو یہ میرے بچوں ہمارا جو پہلی لائن ہے احب اللہ والرسول, میں اللہ سے محبت کرتی ہوں, اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتی ہوں, دونوں سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے خالی جو جتنے بھی انبیاء ہوئے ہیں سب نے, جو ہمارے پاس جوس ہیں, کرسچنس ہیں, وہ لوگ سب جو ہے نا اپنے نبی سے ہی محبت کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے نہیں. ان کے لیے جو کلمہ تھا صاحب لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ, اس طرح سے. مگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب آ گیا, یہ آ گیا, تو اب بتا دیا گیا کہ سب اس میں ضم ہو جائیں, سب اللہ اور اس کے رسول کو مانیں, اللہ کو ہی مانیں. اگر خالی ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیں تو ہمارا کامل ایمان نہیں ہوگا جب تک کہ ہم محمد رسول اللہ نہ کہیں. تو اس لیے میں اللہ سے بھی محبت کرتی ہوں, اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے فارمیٹ سے بھی محبت کرتی ہوں, ان کا بھی یقین رکھتی ہوں. احب الدین والعمل, اور دین ایک پوری باؤنڈری کا نام ہے صاحب, ایک پورے مذہب کا نام ہے. دین ایک مذہب کا نام ہے. احب الدین والعمل, جب کسی دین میں آ جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو فارمیٹ ہے اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا کمپلسری ہوتا. ایک خلے میں آ گئے آپ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہی آپ ایک خلے کے اندر آ گئے. اب آپ حفاظت میں ہیں, آپ کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت ہے. اب آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو اب 4 کام کرنے ہیں, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, زکوٰۃ دینا ہے, حج کرنا ہے. یہ کام عمل ہے صاحب آپ کے, یہ تو آپ زبان سے کہہ دیے, اب آپ کے پریویس کے جتنے گناہ تھے معاف ہو گئے. لیکن جب آپ یہاں آ گئے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے 5 وقت, سال میں 1 مرتبہ روزہ رکھنا ہے, اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ دینا ہے, اور سال زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا ہے. یہ آپ کے اوپر ہے صاحب. احب الدین, دو دین میں جو کام ہے, جیسا کہ باحجاب رہنا ہے, اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے بیچ میں رکھنا ہے, اچھی بات کرنا ہے, نہیں تو خاموش رہنا ہے, یہ سب دین ہے. اپنے آپ کو صاف ستھرے رکھنا ہے, اپنے ایٹماسفیئر کو صاف ستھرا رکھنا ہے, نہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینا ہے, نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا ہے, اپنے پڑوسی کا خیال کرنا ہے, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی مذہب سے تعلق. والدین کی خدمت کرنا ہے, اساتذہ کا احترام کرنا ہے, بڑوں کی تعظیم کرنا ہے, چھوٹوں پہ شفقت سے پیش آنا ہے. یہ تمام کا تمام دین ہے صاحب. ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, قرآن پڑھنا ہی دین ہے, بلکہ ہر وہ عمل جس سے انسانیت کا فائدہ ہو یہ دین ہے صاحب. کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا صاحب. اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو کیا کرنا مول صاحب, اس پہ صبر کرنا. صبر کرے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرے تو ہی اللہ ہے. میرے بچوں یاد رکھ دو, احب العلم من والعین. اور دیکھیے صاحب اب نیکسٹ بات میں شاعر کہتا ہے احب العلم من والعین, میں شوق و جستجو کے ساتھ علم حاصل کرتی ہوں.
یعنی خالی جو ہے نا ہم آپ کو بول رہے ہیں اور آپ جو ہے ہماری بات سنتے سنتے کچھ دوسرے طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں، دوسرا کچھ کام کر رہے ہیں، آپ جستجو سے حاصل نہیں کر رہے علم، تو وہ چیز آپ کے ذہن و نشر میں نہیں آتی، آپ کے ذہن و وہم و گمان میں نہیں آتی، وہ آپ کے پاس فیڈنگ نہیں ہوتی، آپ غور و فکر سے سن رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آیا لیکن آپ کے دماغ میں فٹ ہو رہا ہے، وہ چلے جا رہا ہے، اندر جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو بات نہ سمجھ میں آئے لیکن کل کہیں پر کوئی معاملہ دیکھ لیں یا کل کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ فوراً بات یاد آتی ہے آپ کو، مگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ بولے کون تھے، مگر آپ جو سنے تھے وہ اچھی باتیں جو سنے تھے آپ کے پاس جو سیف ہیں وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ باہر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ احب العلم من، تو آپ جستجو کے ساتھ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ، یعنی کہ جیسا کہ ایک بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، سامنے دشمن ہے، اگر آپ آگ جھکے کہ گولی آ کے آپ کو لگ سکتی ہے تو آپ ڈیفینس کر رہے ہیں، اتنا غور و فکر سے، اتنا غور و فکر سے، اتنا غور و فکر سے۔ میں بتایا تھا کہ علم ایک نور ہے، اور نور جو ہے نا جب آپ کے اندر ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بچوں بہت ہی غور و فکر سے علم حاصل کرو۔ احب الجد لا الکسل، میں محنت کو پسند کرتی ہوں، سستی کو پسند نہیں کرتی، تو محنت سے پڑھو۔ جیسا کہ کلاس میں سنتے ہیں ویسے گھر میں بھی اگر آپ ہمارے ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو بہت ہی غور و فکر سے سنو، یعنی اس طرح سے سنو جیسا کہ کلاس میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کہ لیٹے ہوئے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے، ادھر ٹی وی چل رہا ہے، ادھر میچ چل رہا ہے، ادھر کھانا کھا رہے ہیں، یہاں کھاتے کھاتے سن لیں گے، نہیں صاحب، بہت ہی غور و فکر سے سنو، سستی اور کاہلی سے مت سنو، کیونکہ یہ آپ کو آگے کام میں آنے والا ہے۔ مان لو ایگزام میں آئے یا نہ آئے، لیکن زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی ایک بات ہم اساتذہ کی، ماں باپ کی بیکار نہیں جانے والی ہے۔ جب بھی اپنی امی بابا کوئی بات بتائیں تو غور و فکر سے سر جھکا کے غور و فکر سنو۔ آپ بول رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، انہوں بول رہے ہیں، آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان سے بیزار ہیں، تو یہ خامیازہ آپ کو آگے جا کے اٹھانا پڑے گا میرے بچوں۔ اس لیے جب بھی امی بابا اپنے ٹیچرز وغیرہ بول رہے ہیں تو بہت ہی غور و فکر سے اس کو سنو۔ حب الصدق فی قولی وقولی یشبہ العسل، یہاں پہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں اپنی گفتگو میں سچائی کو پسند کرتا ہوں، سچ بولنے کو۔ دیکھیے ایک اسٹوڈنٹ ہمیشہ پاک صاف ہونا تھا، وائٹ پیپر کے سر کا ہونا، اسٹوڈنٹ وائٹ پیپر کے ساتھ رہا تو اس میں جو چاہے لکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دیکھ لیجیے وائٹ آپ کی بک ہے، اس میں جو چاہے آپ لکھ سکتے، اگر پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر، اب اس کو کہاں لکھیں گے؟ اگر لکھیں گے تو پھر وہ سمجھ بھی نہیں آتا لکھے کیا تھے۔ تو طالب علم ایسا ہونا کہ اس کی زبان بالکل سچ بولنے والی ہونا، کہ کوئی بھی جو ہے نا اگر یہ کہہ دے کہ اسٹوڈنٹ ہے تو برخاستہ، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ چوری نہیں کرتا، وہ جو ہے برے کام نہیں کرتا، کیونکہ طالب علم ہے، یہ علم کا متلاشی ہے، علم نور لینے والا ہے، نالج لینے والا ہے، یہ ایسے کوئی کام نہیں کرے گا جس وجہ سے یہ رک جائے۔ سمجھ میں آیا میرے بچوں؟ جیسا کہ آپ روزہ رہتے ہیں، روزہ رہنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ روزہ ہے، کھانا نہیں پینا نہیں، اب نہیں روزہ بھی ہے، کھا رہے ہیں بھی، ہوتا کیا روزہ ہوتا؟ نہیں ہوتا مزہ، روزہ ٹوٹ جاتا۔ ہاں اسی طرح سے علم حاصل کرنے والے بچے بھی جھوٹ بولے تو رضا، علم پڑھنے والے بچے جھوٹ بولتے نہیں بولتے بیٹا، اس لیے جھوٹ نہیں بولنا صاحب۔ وقولی یشبہ العسل، اور میری گفتگو شہد جیسی میٹھی ہوتی ہے۔ بہت ہی پیاری گفتگو رکھنا، اپنے چھوٹوں سے بہت ہی پیار سے پیش آنا، کہ طالب علم کی شان ہے یہ، اس کے کوالٹیز کیا ہونے چاہیے، وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، اس کی زبان بڑی شیریں ہوتی ہے، یہ ذہن نشین رکھ لیجئے، ایک اچھا طالب علم ایسا ہوتا ہے۔ احب القول مختصرا وفعلا ناشطا اجلا، اور یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک طالب علم مختصر گفتگو کرتا ہے، لمبی چوڑی تقریر میں، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کرنا نیکی ہے۔ اگر آپ اچھی بات نہیں کر سکتے، من سکت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ کامیاب ہوگا، بالکل مختصر۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا فرمایا؟ اچھی بات کرنا نیکی ہے، اگر آپ اچھی باتیں خاموش ہو یہ بھی نیکی ہے۔ کہ جیسا کہ آپ کئی بار ایگزامس میں ایسا ہوا ہوگا کہ ویکینڈس وغیرہ، یا بعض بچے تو اینول کا بھی پیپر ایسا کرتے ہیں جو ہمارے سامنے پیپر ویلیوشن کے لیے آتا ہے، بالکل صاحب اس میں سنگل ورڈ لکھا ہوا نہیں، صاحب سنگل ورڈ لکھا ہوا نہیں، تو بالکل پلین۔ تو کیا آپ کا دن کوئی ایسا گیا ہے جس میں آپ کوئی گناہ ہی نہیں کرے؟ مان لیجیے بے شمار دن ایسے گئے ہوں گے آپ کے کہ جس میں آپ کوئی نیکی نہیں کرے، لیکن کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا دن گیا جس میں کوئی نیکی گناہ ہی نہیں کرے؟ تو ہاں میرے بچوں، آپ اگر نیکی سے بچ رہے ہیں، نیکی نہیں کر رہے ہیں، تو کم سے کم گناہوں سے تو بچو، نیکی کرنے کی طرف راغب نہیں ہو رہے ہیں تو گناہ سے تو بچو۔ آج کا دن میرا گناہ سے پاک رہا، میں آج کوئی گناہ نہیں کی،
کسی کو بری بات نہیں بولی, کسی کو گھور کے امی اب دیکھ لیجیے, اپنی ماں کو مسکرا کے دیکھنا نیکی ہے, اگر گھور کے دیکھنا گناہ ہے. اب آپ کو میں بولے دماغ خراب ہوگا, بولے سمجھ میں نہیں آ رہا, آؤ جاؤ نہیں کرتے, ایسا بول دی, جاؤ نہیں کرتے بولے, آواز ایسا ایسا منڈیا ہلا. ارے اگر آپ ایسا ایسا یوں کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کے والدہ کے دل میں جو آپ کی محبت ہے وہ کم ہو جائے, یا نہیں تو جو ہے غصہ, ارے ایسا کری بچی, میں ایسا بولی تو ایسا منڈی ایسا ہلائی, ایسا آنکھا یوں گھور کے دیکھی. کوئی بھی ایسا عمل جس کی وجہ سے اپنے بڑوں کے سامنے آپ ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے, تکلیف ہو, تو گناہ ہے. ہر کام سے بچنے کی کوشش کرو, اور ہر وہ اچھا کام جس سے کرنے سے وہ خوش ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر خوب کرو. وہ فعلا ناشتا نجلا, اور میں ایسے کام کرنے کو پسند کرتی ہوں جو جلدی سے اس کے رزلٹ آئیں, اور تیزی اور پھرتی سے کام کرنے کو پسند کرتی ہوں. جیسے کہ فوراً بولے, آپ کو بولے یہ بیٹے لکھ لو, فوراً لکھ لیے, یہ یاد کر لو, فوراً یاد کر لیے, اس سے آپ کا فائدہ ہے. جیسا کہ ہم ایک پویم پڑھے تھے الحمد, آپ اگر یاد کر لیے وہ آپ کو لکھنے آ گیا الحمدللہ, تو اب آپ کو دوسری پویم پڑھنا آسان ہو جاتا, دوسری پویم لکھنا آسان ہو جاتا. نہیں آپ نہیں پڑھے, ابھی نہیں پڑھی مول صاحب, میں بھی یاد نہیں کری, اب چلو اب ایک ہو گیا, اب دو دے رہے ہم, آپ 2 پویمس آپ کے اوپر ہو جاتے, 2 پویمس آپ کو پڑھنا ہے, 2 پویمس لکھنا ہے, آپ کے اوپر ڈبل ہوتے جا رہا. اس لیے جتنا ہے, مثال کے طور پہ صبح کھانا کھا لیا, فوراً صبح کے برتن دھو لیے, چلیے صاحب خالی ہے, کچن میں خالی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پورے برتن ورتن صاف ہو. اب آپ کیا کریں, صبح کے رکھ دیے, پھر اب دوپہر میں گئے, دوپہر میں بھی دوسرے برتن نکالے کھا لیے, اب شام میں جائیں گے تو صبح کے دوپہر کے اتنے بہت سے برتن ہو جاتے. ارے باپ رے باپ, اتنے کیسا دھونا آپ, اب ماں 1 گھنٹہ ٹھہرنا پڑتا اب یہاں پہ کچن میں, وزن بڑھتے جاتا. اگر مان لیجیے آپ شام کے بھی ڈال دیں, آپ صبح میں تو برتن ہی نہیں ہے استعمال کرنے کے لیے, اب اتنے برتن دھو کے پکائے تک کافی ٹائم ہو جاتا. تو اس لیے جب کا جب صبح کے کھا لیے, صبح میں دھو لیے, دوپہر میں کھائے, دوپہر میں دھو دیے, اب شام کے جو ہے پھر فریش رہے, اب شام میں سونے سے پہلے برتن دھو کے سو جائیں. تو صبح کے لیے آپ کو بالکل کام کچھ بھی نہیں رہتا صاحب, چولہا وغیرہ سب صاف کر کے کرا کے, برتن وغیرہ سب دھو کے کر کے سو گئے آپ, تو آپ کو جو ہے تازہ تازہ معاملہ رہتا. اٹھتے جب فریش رہتے, کچن میں جاتے کچھ بھی نہیں رہتا صاحب, خالی گئے کیا کرنا ہے, روٹی بنانا ہے, چاول بنانا ہے, کیا کرنا ہے, فوراً فٹافٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے پڑھنے بھی معاملے میں اس کو ڈال لیتے نہیں جانا. دیکھیے ہر لیکچرر اپنی کلاس لے رہا ہے اور آپ کو دیتے جا رہے ہیں, آپ رکھ لیتے جا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یاد نہیں کر رہے ہیں, آپ بولیں گے ہاں ایگزام سے ہم نے پڑھیں گے, تو کتنے سبجیکٹ پورے پڑھتے جانا پڑتا ہے, یہ سبجیکٹ پڑھو, اتنا سبجیکٹ پڑھو, اتنا پڑھو, کتنا لکھوں, کیا کروں. آپ بہت زیادہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں, غصہ آ جاتا ہے آپ کو, میں نے پڑھتے جاؤ کیونکہ یاد ہی نہیں ہو رہا, کیسا ہوں گا, سب ایک ساتھ دیے تو. آپ کی طبیعت خراب ہوئی, آپ جا کے ہاسپٹل سے میڈیسن لے کے آئے, ڈاکٹر 3 ٹائم کی دوا دیا, آپ نہیں کھائے, اب طبیعت اچھی ہوتی ہے آپ کی, نہیں ہوتی. اب آپ کیا کریں, دوسرے دن نہیں میں پورے 3 ٹائم کے کھا لیتی ہوں, کھائے تو کیا ہوتی, پھر آپ کی باڈی اس کو برداشت کر سکتی, نہیں برداشت کرتی, پھر ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا دوا کھانے کے بعد بھی. تو اس لیے میری بچیوں, جو بتایا جا رہا ہے فوراً جلدی یاد کر لو. احب الفکر فی آیات ربی بکرۃ و اصیلا, شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی نشانیوں سے محبت کرتا ہوں. احب الفکر فی آیات ربی بکرۃ و, صبح شام. اب جو ہے نیچرل چیزیں دیکھ کر صاحب, جو نیچرل ہوتی ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ کے میں غور و فکر کر رہا ہوں, ارے اللہ کیا چاند ہے, کیا سورج ہے, کیا پھول ہے, کیا پہاڑ ہے, کیا جھرنے ہیں, کیا بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, کیا کیا چیزیں ہیں صاحب, کیا کیا چیزیں ہیں, اللہ اللہ, ایک ایک نشانی. یہ کیوں بنایا گیا, یہ ایسی نہیں بنایا گیا, سب آپ کے فائدے کے لیے بنایا گیا. پھول آپ کے لیے, پھل آپ کے لیے, جھاڑ آپ کے لیے, ماں باپ آپ کے لیے, اساتذہ آپ کے لیے, یہ سب آپ کے لیے, صرف آپ کو اپنے لیے بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ کو اپنے لیے بنایا. یہ سب آپ کے لیے, جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں زمین اور آسمانوں میں, سب آپ کا. اس نے کہا یہ سب آپ کا, صرف آپ میرے لیے ہو جائے. اور اگر آپ اس کے کما حق ہو, جیسا حق ہے ہونے کا, تو یہ پوری مخلوق آپ کے اختیار میں, پوری مخلوق. جس کو چاہے جنت دو, جس کو چاہے دوزخ سے نکالو, جس کو چاہے رزق دو, جس کو چاہے اولاد دو, یہ سب فعل اس کے ہیں, ہمارے رب کے ہیں. جب کوئی رب کا ہو جاتا ہے تو رب جو ہے اس کو یہ اختیارات کل بھی دے سکتا ہے, اس کے پاس ہے, اس کو کوئی روک سکتے ہیں. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اختیارات جو ہے, زندگی دینا, موت دینا, اولاد دینا, رزق دینا, یہ اس کے ہیں, ذاتی فعل ہے. اگر وہ کسی کو دے تو ہم روک سکتے ہیں, ان کو کہہ کو دیے, آپ اس کے ویسے ہو جاؤ, وہ آپ کو بھی. جیسا کہ اب آپ ہیں, آپ پیاری بیٹی ہیں, اب آپ اگر اپنی امی کی ہو جائیں اور امی جیسا بولے ویسا سن جائیں, تو امی کے گہنے آپ کے, امی کے ساڑیاں آپ کے, امی کا گھر آپ کا, ہاں, جو کچھ امی کا ہے وہ سب آپ کا. اب امی بولے بیٹی آپ جس کو چاہیں دو,
کوئی روک سکتا آپ کو؟ کوئی روک سکتا نہیں روک سکتا. اسی طرح سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم ہو جاتے ہیں تو اس کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل سے وہ نعمتیں عطا، یہ جو کچھ بھی ہے سب عطا کیا ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ یاد رکھیں. اس کا احب المشہد طبعی احب الجو معتدلا، میں فطری مناظر کو پسند کرتی ہوں اور معتدل ماڈریٹ آب و ہوا کو پسند کرتی ہوں. دیکھیے طالب علم کے لیے یہ پلیسنٹ اور ایسا سیزن جس کے اندر نہ گرمی ہو نہ سردی ہو نہ بارش ہو، بالکل جو ہے ایک اسپرنگ سیزن جیسا ہو، تو اس میں طالب علم کے لیے اچھا رہتا ہے، جس کے اندر وہ خوشو و خوشی سے پڑھتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ سردی ہوتی ہے نہ بارش ہوتی ہے، ایک ماڈریٹ ہوا رہتی ہے. تو اس کے لیے ایک طالب علم یہ کہتا ہے کہ میرے لیے یہ ایسا ہو. میں ان تمام چیزوں سے محبت کرتا ہوں، ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں. آؤ میرے بچوں، ایک مرتبہ جو ہے ہم یہ پویم کو پڑھتے ہیں. ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، غور و فکر سے پڑھو اور اسی کو دہراتے جاؤ تاکہ آپ کو بولنے میں آسانی ہو جائے. احب اللہ والرسول احب اللہ والرسول احب الدین والعمل احب الدین والعمل احب اللہ والرسول احب الدین والعمل احب اللہ والرسول احب الدین والعمل احب العلم من ولعن احب العلم من ولعن احب العلم من ولعن احب الجو معتدلا احب الجد لا الكسل احب اللہ والرسول احب الدین والعمل احب العلم من ولعن احب الجد لا الكسل احب اللہ والرسول احب الدین والعمل احب العلم من ولعن احب الجد لا الكسل احب اللہ والرسول احب الدین والعمل احب العلم من ولعن احب الجد لا الكسل. پیارے بچوں، یہ پویم کو بارہا پڑھتے رہو، روزانہ صبح شام ایک مرتبہ تو بھی ان کو پڑھتے رہیں گے تو آپ کو ایگزام میں لکھنا آسان ہو جائے گا. میں آپ کو بتا دیا کہ یہ پویم کا نام نہیں دیں گے، ہم پویم کے ورس دیں گے. فار ایگزامپل احب اللہ ڈیش 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 والعمل احب ڈیش 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 الکسلا. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، یہ پویم آپ کو معلوم ہوگی تبھی آپ اس کو لکھ سکیں گے. اس کو بار بار روز جب تک آپ نہیں لکھیں گے یہ آپ کو لکھنے نہیں آئے گی. اس لیے اس کی خوب پریکٹس کرو اور اپنے والدین کی خدمت کرو، نماز پابندی سے پڑھو، روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کرو. امی بابا کے لیے اور اساتذہ کے لیے، خاص کر اپنے مول صاحب کے لیے بھی دعا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.